حضرت مسلک اعلیٰ حضرت بہت اچھا حضرت زندہ آباد تحفظ ناموس رسالت کے لیے مولانا عالم دین علماء حفاظ قرآن خطبہ جتنی محنتیں کریں بہت دیر سے مار رہا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ بہڑی میں آپ نے بلوایا ہے کہ ان کو یہاں سے قربانی کر کے بھیجنا ابھی اعلیٰ حضرت کے مسلک کا کام مجھے بھی انشاءاللہ حضرت کے علامہ مختار صاحب کی عمر سے زیادہ تک کرتا ہے اللہ حضرت کو بھی لمبی عمر دے میں یہ دیکھوں گا اللہ تعالیٰ لمبی سے آپ عمر دے حضرت کو اور اسی حساب سے اللہ مجھے بھی عمر دے تاکہ میں بھی لمبے وقت تک کام کرتا رہتا توجہ ہے بھئی درود پڑھ لیجیے تاکہ اس کا کرن ختم ہو جائے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مجھے پڑھوانا ہے تقریر شروع نہیں کی ہے میں صرف تھوڑا سا ماحول دیکھ رہا ہوں آپ کس ماحول میں سننے کا مزاج رکھتے ہیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ میں بس اس بھائی کا جملہ پورا کر رہا ہوں تحفظ ناموس رسالت پر اعلیٰ حضرت کی شان دیکھنا ہے میں نے کہا اجابت اور استقامت اجابت کا معنی ایکسپٹ کرنا استقامت کا معنی جو قبول کر لیا ہے اس پر اڑے رہنا اور اس پر جمے رہنا اس پر ڈٹے رہنا اور اعلیٰ حضرت کی طرح ٹکنا اور یہ کہنا میں تو استقامت میں تو مانی میری طرف سے شیر آؤ بھائی کسی اور کو سننے کو نہیں کہا ادھر چلا کیجئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفظ ناموس رسالت کا مفہوم دیا آپ پڑھیے 24 میں پارے کو اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون رب کریم نے ارشاد فرما دیا بے شک وہ لوگ جو جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر اڑے بھی رہے اس پر چلے بھی رہے اس پر قائم بھی رہے اس پر استقامت بھی اختیار کی اس پر ثابت قدم بھی رہے اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں انہیں جانا یہ ہے اجابت آقا کریم علیہ السلام کو پہچان لیا ہے پہچاننے کے بعد مان بھی لیا ہے اجابت کیسے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام یہ پوری زندگی اسی پر کٹ رہی ہے اجابت ہو گئی استقامت بھی پالی گئی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام ہم نے کہا اعلیٰ حضرت اگر سرکار کو مانا ہے تمہیں ملا کیا ہے سرکار کی محبت میں جیے ہو تمہارے ہاتھ میں کیا آیا ہے تمہیں تو پرائز کا ملا ہے تمہیں تو روزگار کا ملا ہے تو بریلی کا امام کہتا ہے للہ ہم نے دنیا سے مسلمان گیا ہم نے کہا جب مسلمان گئے تو بتاؤ کیا ملا تب بریلی کا امام کہتا ہے تیری سے دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں کل کبھی بچہ رہا یا رسول اللہ یا زندہ آباد بہت اچھا بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا رسول اللہ یا اور سنت زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد سمجھو ہے اب اسی ماحول میں سنیں گے نا تو آئیے ذرا ایک حدیث سنا دوں اس کے بعد بڑے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پڑھنا کی زندگی کے ساتھ کیونکہ ہم زندہ ہمارا نبی زندہ ہمارا دل زندہ الحمدللہ جو زندہ ہوتا ہے وہ زندہ نبی پہ زندگی کے ساتھ درود پڑھتا ہے زندگی کا ثبوت بھی دے دیا اور جو مصطفیٰ کو زندہ مانتا ہے مصطفیٰ کریم کسی نہ کسی دن اس کو اپنی زندگی کا اظہار بھی زندگی کا ثبوت بھی دیں گے اور آقا کریم اظہار بھی فرما دیں گے حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ بعد میں کلیئر کروں گا لیکن یاد رکھیں ہمیں درود و سلام سرکار پر زندگی کے ساتھ پڑھنا ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ دے رہا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے آپ کہتی ہے کنت ادخل بیت الذی فیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وإنی واضع صوتی کہا سنو ذرا بہت ہو رہے ہیں ہمارے شدیوں میں غیر مقلد کالجوں میں چلے جاتے ہیں ادھر ادھر بازاروں میں جاتے ہیں پی ڈی ایف موبائل میں لی ہے اور دکھا دیا ہے دیکھو سرکار مر گئے معاذ اللہ سرکار کو دیکھو یہ حیات رہی ہے یہ زندہ رہی ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ ثبوت لے کر جائیے گا اس لیے کہ ہم عقیدہ آج کے کسی کے صحابی کا نہیں مانتے ہیں مصطفیٰ کے صحابی کا مانا کرتے ہیں سرکار کی بیوی
کہ جملہ تھوڑا سا کلیئر کر دوں. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اریدو کی فی المنام ثلاث لیالی. یہ کو کم کر دو تھوڑا سا جواب دے دو اس کو. حالانکہ کئی جواب ہے اور ہمیں چھیڑا نہ جائے. ہم بھی سب کے گھروں کے حال جانتے ہیں. ہماری آنکھوں سے دوسری کتابیں چھپی ہوئی نہیں ہے. جس دن ہماری زبان کھلے گی نا تو پھر کوئی روکنے والا نظر نہیں آئے گا. ہم تو ٹنکے کی چوٹ میں کہتے ہیں میاں ہمارے مدرسے جو بولنے والے بچے پیدا کرتے ہیں تمہارا وکیل بھی بولنے کی طاقت نہیں رکھتا. اس لیے ہم سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری مائیں ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ساری بیویاں. ہم اپنی ماؤں کا احترام کرتے ہیں. ہماری جانیں ان کے قدموں پر نشاور ہے. وہ ہماری مائیں ہیں. اس لیے ہماری ماؤں کے خلاف زبان نہ کھولی جائے. اور میں بتا دوں آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ سے سرکار علیہ السلام نے 6 سال کی زندگی میں 6 سال کی عمر میں نکاح کیا ہے. 9 سال کی عمر میں سرکار علیہ السلام کی یہاں رخصت ہو کر کے آئی ہے. اور ہمارا اسلام کہتا ہے 9 سے 12 کے بیچ لڑکی بالغ ہو جاتی ہے. بے فضل ہی تعالیٰ ہم کسی دنیا دار کا قانون نہیں مانیں گے. ہم تو اپنے مصطفیٰ کریم کا قانون مانیں گے. ہم تو شریعت کا قانون مانیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ سے میرے نبی نے فرمایا تھا اریدو کی فی المنام ثلاث لیالی. اے عائشہ ایک دن نہیں تو میرے خواب میں ایک دن نہیں 3 دن آئی. فرمایا اتانی بکی الملک میرے پاس تجھے فرشتہ لے کر کے آتا تھا. کس میں لے کر کے آتا تھا؟ فرمایا فی سلاثۃ من حریر کے ٹکڑے کے اندر ریشم کے ٹکڑے میں تجھے لے کر کے آتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا حاضی امراتک. یہ سرکار یہ چہرہ دیکھ رہے ہیں نا یہ آپ کی بیوی ہے. یہ آپ کی بیوی ہے. ارے یار بولو محبت سے سبحان اللہ. سرکار علیہ السلام سے فرشتہ کہہ رہا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ میرے نبی کا خواب وہی ہے؟ ہر نبی کا خواب. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا. کوئی بتائے تو صحیح کہ کھلا کوئی فرشتہ بیداری کے عالم میں وہی لے کر کے آیا ہو. آپ نے تو یہی کہا تھا نا انی رأیت فی المنام. جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب ذبح کرنے کے لیے خواب پر بنیاد رکھ لیا آپ نے اور اسی کے اعتبار سے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا. ہم نے کہا نبی کا خواب وحی خدا بندی ہوا کرتا ہے. اب بولو سرکار علیہ السلام کا فرما رہے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں 3 دن فرشتہ لے کر کے آیا. اب تمہیں ریشم کے کپڑے میں تمہاری تصویر نہیں ملا جو آج کل حرمت کی طرف جا رہی ہے. وہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے اس کی حقیقت.